عجیب حدیث ہے، ایک حدیث وصیت، کہ جس کو تمام محدثین نے بڑے بڑے عصر نس کے نزدیک غیبت کبریٰ کے آغاز میں اور غیبت صغریٰ کے دوران انہوں نے نقل کیا ہے کہ لم ینزل من السماء کتابا مسجلا، آسمان سے کتاب مکتوبی صورت میں، تحریری صورت میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی الا الوصیہ، رسول خدا پر کتابی صورت میں تحریر مختوماً، یعنی اس پر مہریں لگی ہوئی تھیں. کتنی مہریں تھیں؟ 12. بحر الانوار میں یہ ہے، اگر آپ جدید محدثین کو دیکھیے، جدید مطلب 400 برس ہو گئے ہیں، لیکن جدید اس لیے کہ عصر نس کے نزدیک نہیں ہے، غیبت صغریٰ کے نزدیک نہیں ہے، متقدمین میں سے نہیں ہے. آپ جائیے غیبت نعمانی شیخ طوسی کی کتابوں کو دیکھیے، اصول کافی میں دیکھیے، آپ جا کر آپ کو تمام جگہوں پر یہ حدیث ملے گی. لہٰذا یہاں سے ایک اور حساس ہونے کا اندازہ ہوتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ امام باقر علیہ السلام کا ذکر کیا آئے گا، تو میں اسی طرف آپ کے کو لے کے جا رہا ہوں. تو حدیث یہ وصیت نازل ہوئی، جبرائیل نے گفتگو کی، اور جس شب کو، جس روز کو رسول خدا دنیا سے تشریف لے کر کے گئے ہیں، اس وقت یہ وصیت نازل ہوئی ہے. رسول خدا کے آخری گھنٹے چل رہے ہیں، آخری ساعتیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد کا یہ وصیت ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ تم اپنے اہل بیت کو دو. کون ہے میرے اہل بیت؟ کہا نجیب. کون نجیب؟ کہ جو علی بن ابی طالب کی نسل سے. وہ حدیث دی گئی. امیر المومنین کو دی حدیث. امیر المومنین جب رسول خدا کا پہلی مہر توڑی، فمضى على ما كتب علیہ، وہ کام کیا جو اس مہر کو توڑنے کے بعد اس میں سے حکم نکلا. یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب پھر سنیے. نام نہیں لکھا ہوا تھا مہر پر کہ علی تم یہ والی مہر توڑنا. کوئی بھی ایک مہر توڑو، جو لکھا ہو وہ کام انجام دینا، یہیں پر رک جائیے. لہٰذا جب آپ امامت کو سمجھیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہر امام کا جو دور اور زمانہ ہے، آپ اس زمانے کے مطابق امام کے افعال اور اعمال کو، امام کی سیرت کو، امام جس سلوک کا مظاہرہ کیا، جس برتاؤ کا سماج میں مظاہرہ کیا، اگر آپ کی سمجھ معاشرہ ایسا تھا، امام نے یہ کیا، بالکل عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. امام نے یہ کیا، معاشرہ ایسا تھا، بہترین سمجھ میں آ گئی بات، ٹھیک ہے. لیکن کبھی امام نے یہ کام کیا، معاشرہ اس کے لیے تیار نہ تھا، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ مہر توڑی، جو لکھا تھا وہ کیا. آپ معاشرے کو دیکھ کر امام نہیں چلتا، بلکہ امام امر خدا کے مطابق چلتا ہے. ہاں، یہاں پر ایک بات ہے کہ جو مولا کائنات نے کہا، فرمایا نہج البلاغہ میں کہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ لا القیت حبلہا علی غاربہا، اگر تم لوگوں کا وجود نہیں ہوتا مسجد میں، ممبر کے پاس آ کر میری بیعت نہ کرتے اور تم لوگ تیار نہ ہو جاتے، تو میں اس بادشاہت اور سلطنت کی اونٹنی کی لگام کو اسی کے کاندھے پر ڈال دیتا. حجت مجھ پر اب پوری ہو گئی ہے. اب یہ حجت کیوں پوری ہوئی ہے؟ یہ حجت بھی پوری ہوئی ہے اسی بات کی بنیاد پر کہ جو حدیث وصیت میں تھا، ورنہ ایسی حجتیں امام جعفر صادق کے لیے بھی پوری ہو گئی ہیں کہ 1,00,000 تلواریں آپ کے لیے تیار ہیں چلنے کے لیے. تو تاریخ نے دیکھا کہ وہ جو تلواریں چلنے کے لیے تیار تھیں جناب امیر کے ساتھ، وہ وفادار تلواریں نہ تھیں. اس کے باوجود مولا کائنات نے وہ کام کیا جو آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک بڑی باریک اور پیچیدہ بحث ہے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے بچے سمجھیں، بچیاں سمجھیں کہ سیرت معصومین، سیرت امیر المومنین کو آپ نے 4 جملوں کے ذریعے اس کی سرطے کو ایک ساتھ جوڑا اور اس کے بعد ایک نتیجہ دے کر آگے بڑھ گئے. اب آپ یہ کام کیجئے. بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ ناٹک ہے. بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی دقت اور عرق ریزی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہوگا، جب جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا. اور ہمیشہ بچے ہمارے صاحب یہ کیمبرج سسٹم، یہ فلاں سسٹم، یہ آکسفورڈ سسٹم میں پڑھ رہے ہیں، او لیول اے لیول یہ کر رہے ہیں. یہ جو پڑھائی کر رہے ہیں نا ہمارے بچے بچیاں، اس پڑھائی کو لے کر اتریں اصول کافی کو سمجھنے کے لیے. وہاں پر عقل چلتی ہے، یہاں پر عقل کی بات ٹھیک ہے، ہو گیا. وہاں پر عقل چلتی، یہاں پر بھی عقل چلاؤ اپنی، اور ریلیونٹ ٹیکسٹ کے ذریعے امامت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اتنا دل گردہ اگر یہ جدید تعلیم پیدا نہیں کر سکتی تو خاک ایسی ڈگریوں پر اور خاک ایسے مدرک اور اسناد پر. لہٰذا یہ وصیت نازل ہوئی. اب اس کے اندر امیر المومنین کے لیے ایک وصیت تھی، امام حسن کے لیے ایک وصیت تھی، امام حسین کے لیے ایک وصیت تھی، امام سجاد کے لیے ایک وصیت تھی، اور پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی ولادت کی یہ آج شب ہے، 1 رجب. اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ صدق اباک وفسر القرآن وورث ابنک العلم. اپنے باپ کی تصدیق کرو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام باقر سے. اپنے باپ کی تصدیق کرو. وورث ابنک العلم، اپنے بیٹے کو علم کی میراث دو، یعنی امام جعفر صادق کو. ولا تخش احدا الا اللہ وقل الحق فی الامن والخوف. امن اور خوف دونوں کی حالت میں سچ بولو، یعنی حق کہو، سچ نہیں. سچ کا مقابل ہے جھوٹ.
تو یہ مناسب ترجمہ نہیں ہوگا. روایت کے جو الفاظ ہیں قل الحق، جو صحیح بات ہے وہ کہو، چاہے امن کی حالت ہو چاہے خوف کی حالت ہو. ورث ابنک العلم، اپنے بیٹے کو علم کا وارث بنا دو. واصطنع الامہ، اور امت کی تشکیل کرو. جب امت کی تشکیل کرو تو اب شاید یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں سمجھ پایا ہوں، اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کس امت کی تشکیل کرو. نعوذ باللہ پانچویں امام باقر علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے. امت کی تشکیل کرو یعنی کیا مطلب؟ یعنی امت میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ یہ امت کہتی تو اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی امت ہے لیکن ان سے بیگانہ ہو چکی ہے. امت کی تشکیل کرو، کس کی امت کی؟ محمد مصطفیٰ کی امت کی. یا اس امت میں نئے لوگوں کو لاؤ، یا جو لوگ امت میں موجود ہیں ان کی تشکیل کرو، کردار سازی کرو، کریکٹر بلڈنگ کرو، دوبارہ سے ان کو اسی نقطے پر لاؤ.